أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تیسری دنیا جس میں افریقہ بھی شامل ہے اور بہت سے ایشیا کے ممالک بھی شامل ہیں اور جنوبی امریکہ کے بھی بہت سے ممالک شامل ہیں. ان کے مسائل دن سے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ الجھتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان تمام مسائل کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے مبررات ہیں، بہت سے عوامل ہیں جن کے نتیجے میں یہ مسائل بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر ایک وجہ تلاش کی جائے تو آخری نقطہ جس کے گرد سارے مسائل گھومتے ہیں اور پھر بڑھتے اور سلگتے چلے جاتے ہیں، وہ نقطہ جھوٹ کا نقطہ ہے. میں نے بڑی گہری نظر سے افریقہ کے حالات کا بھی جائزہ کیا ہے، مشرقی دنیا کے دیگر ممالک کے حالات کا بھی جائزہ لیا ہے. اگرچہ بالعموم رجحان یہی پایا جاتا ہے کہ ہر نقص اور ہر برائی کو مغرب کے سر پر پھونک دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ مغربی دنیا نے ان ممالک کو ایسا مسائل میں الجھا رکھا ہے کہ ہوش نہیں آنے دیتے. لیکن ہمیں واقع یہ ہے کہ کوئی دنیا بھی کسی دوسری دنیا پر غالب نہیں آ سکتی جب تک اس دنیا میں اندرونی کمزوریاں نہ ہوں. وہ جتنی جو صحت مند ہوں وہ جراثیم کے گھیرے میں رہتے ہیں. ہر سانس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں. غذا کے ہر لقمے کے ساتھ جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ صحت مند جسموں کے اندر دفاعی طاقت موجود ہوتی ہے. جب انسان کی دفاعی طاقت سے کمزور ہو جائے وہ چھوٹے سے چھوٹا جسم کا بھی چھوٹی سے چھوٹی غیروی طاقت بھی اس پر قبضہ کرنے کی اہلیت سے اختیار کرتا ہے. میں جانتا ہوں کہ مغربی دنیا کا جو مالی نظام ہے وہ مشرقی دنیا کے لیے اور تیسری درجے کی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے سارے نقصان پہنچ رہے ہیں درست نہیں ہے. تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے جس کے نتیجے میں مشرقی دنیا دن بدن اور زیادہ افسر بھاگنے کے خلاف ہوتی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب الفواحش ہے، اگر شراب الفواحش ہے اور ضرور درست ہے تو جھوٹ کو القواعد کہنا ناجائز نہ ہو. تمام اسی لیے ایک لمبے عرصے سے میں جماعت کو توجہ دلا رہا ہوں کہ جھوٹ کے خلاف لڑائی شروع کریں.
دنیا کا کوئی ملک بھی جھوٹ کی عادت کے ساتھ نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، نہ کسی پہلو سے بھی دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، اور کوئی بھی قوم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی ہے جو اس کے اندر جھوٹ کی بیماری نہ ہو۔ اور جہاں تک مذہبی جماعتوں کا تعلق ہے، مذہبی جماعتوں کے لیے وہ جھوٹ ایک زہر قاتل کا حکم رکھتا ہے، اور ایسی جماعتیں جو جھوٹ میں مبتلا ہیں اور مذہبی جماعتیں ہیں وہ خود بھی ڈوبتی ہیں اور دوسروں کو بھی ڈوبتی ہیں، کیونکہ ان پر انحصار کیا جاتا ہے، ان کو خدا تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ خود جھوٹ کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو تمام رہنمائی کی صلاحیت کو تیاری ہو جاتی ہے، تمام خوبیوں سے رفتہ رفتہ تعلق توڑنا شروع کر دیتی ہیں جو ان کو ضرورت کے نتیجے میں عطا ہوتی ہیں، اور تمام بدیوں سے ان کے روابط بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس پہلو سے باوجود اس کے کہ اس سے پہلے بھی بارہا میں نے خطبات میں جھوٹ کے خلاف جہاد کرنے کی تلقین کی تھی، مگر اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک یا دو یا چار خطبوں کی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بار بار جماعت کو اس طرح متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جرمنی میں کیونکہ پاکستان سے آنے والوں کی تعداد جماعتی لحاظ سے بہت زیادہ ہے، اس لیے ایک برائی جو ان کے آنے کے ساتھ جرمنی کے ملک میں اسمگل ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پاکستان کا معیار اپنے جلد و پیش کے معیار کی نسبت بہت بہتر ہے۔ ہر اخلاقی نقطۂ نگاہ سے، ہر اخلاقی پہلو کے لحاظ سے جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے امتیازی طور پر بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا درست نہیں ہے اور یقیناً جھوٹ ہے کہ پاکستان کی میں بسنے والی جماعتوں میں اس جھوٹ کی عادت بالکل متروک ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں علاقائی اثرات کے نتیجے میں جھوٹ عام ہے، اور سوائے ان متقیوں کے جن کی جماعت تھوڑی ہے، جو بے ارادہ اپنے آپ کو جھوٹ کی نجاست سے پاک رکھتے ہیں، احمدیوں کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جس میں جھوٹ کی وہ شدت نہ صحیح مگر جھوٹ کی ملونی ان کی باتوں میں ضرور پائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں خواہ وہ جھوٹ نہ بھی بولتے ہوں، جب ضرورت پیش آتی ہے تو اس سے پرہیز نہیں کرتے۔ اب یہ دو الگ الگ باتیں ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ گہرا راستہ رکھتی ہیں۔ ایک سوسائٹی جس میں جھوٹ کی شرم اٹھ جائے وہاں جھوٹ اس طرح بولا جاتا ہے جیسے زندگی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور کوئی حیا نہیں ہوتی اور کوئی روک تھام نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بے تکلف گھر میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، عدالتوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، دفتروں میں جب کام میں چلانے میں وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹ ان کی فطرت سے سامنے بن چکی ہوتی ہے۔ اس پہلو سے خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی اکثریت کا یہ بدتر حال نہیں ہے، ایسا ابتر حال نہیں ہے، لیکن جب ضرورتیں پیش آتی ہیں اس وقت جھوٹ بول لیتے ہیں، اور ایسے متقی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہر حال میں جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ سنت من الاولین تو وہ تھے لیکن سنت من الاخرین نہیں ہے۔ اس قرآن کریم کے بیان سے مدعا مسئلے کو کوئی نظر رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو نیکیوں میں بہت سبقت لے گئے ان کے مطابق قرآن کریم فرماتا ہے کہ اولین میں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں میں وہ ایک بڑی جماعت ہے، اور آخرین میں بھی
ایسے لوگ ہوں گے، لیکن وہ بڑی جماعت کے طور پر نہیں ہوں گے. نسبت تعداد کے لحاظ سے ان کی تعداد وہ تھوڑے ہوں گے اور غالب اکثریت قرار نہیں دیا جا سکتا. بس یہ وہ پیشگوئی ہے جسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشگوئی کی غرض سے تھی کہ تم اس پر اطمینان پا لو. یہ پیشگوئی کی غرض سے تھی کہ ہمیں متوجہ کیا جائے کہ تم جس بلند مقام کے لیے پیدا کیے گئے ہو ابھی تک اس بلند مقام کو پا نہیں سکے، اور اپنی حالت سے اس لیے غافل نہ رہ جانا کہ تمہیں قرآن کریم نے اولین سے ملانے کی خوشخبری دی. تم اولین سے ملائے تو جاؤ گے، لیکن سلت کے طور پر نہیں. ایسی بڑی تعداد میں جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخلصین اور متقدمین کی جماعت موجود تھی، اتنی بڑی تعداد میں تم نسبت کے لحاظ سے نہیں رہو گے. ہاں، درمیانے درجے کے نیک لوگوں میں تم بہت بڑی تعداد میں پایا جاؤ. بس یہ پیشگوئی یہ بتانے کے لیے تھی کہ ہم دن بہ دن اور زیادہ نگران ہوں اور زیادہ توجہ اور کوشش سے اپنی درمیانے درجے کی اکثریت کو اول درجے کی اکثریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس ضمن میں سب سے اہم بات سچائی کا بیان ہے اور جھوٹ سے بچے ہے. جھوٹ کے متعلق میں نے کہا کہ چھوٹا اوقات بہت سے اہم جب ان کو ضرورت پیش آتی ہے تو جھوٹ بول جاتے ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو یہاں موجود ہیں. جب انہوں نے جرمنی آنے کے لیے گورنمنٹ کراس کیے، جب عدالتوں میں پیش ہوئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیسے آئے تھے، کس طرح داخل ہوئے تھے، پاسپورٹ دکھاؤ، تو ہر قدم پر ان میں سے بہت سی تعداد ایسی ہے جنہوں نے ضرور جھوٹ بولے ہوں. کیونکہ عمومی طور پر جب ملاقات کے دوران میں جائزے لیتا ہوں تو مجھے معلوم کر کے سخت شرمندگی ہوتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے کہ اگر کہ میرے سامنے جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹ بول کر اپنے پہلے جھوٹ پر پردہ نہیں ڈالتے، لیکن پہلے جھوٹ بولا ہوتا ہے. اب یہ کسان ہے کہ جب معلوم ہو جائے گا کہ نواز انڈیا میں جھوٹ بولا بھی جاتا ہے تو دوسروں سے باہر آ لیتا ہے. بات کریں مبارک دینی ہے کہ وہاں جھوٹ نہیں بولنا. اور یہ بھی ایسا ایک لفظ محاورہ ہے ہمارے ملک میں رہا ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھیں کہ سچ بول رہے کہتے ہیں تو آدھے سامنے جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ کو خدا کے سامنے بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا؟ بندوں کے ساتھ اس کا کیا چال ہوتا ہے؟ اگر جھوٹ بولو گے تو جہاں بھی بولو گے خدا کے سامنے بولو گے، نہیں بولو گے تو جہاں بھی بولو گے خدا کی خاطر نہیں بولو گے. مگر کیونکہ یہ رواج ہے کہ کچھ تھوڑی بہت حیا اور شرم وغیرہ موجود ہے. بعض لوگوں کے سامنے آ کر کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے سچی بات کر رہے ہیں، اور بعض دفعہ وہاں بھی کسی بات نہیں کر رہے ہوتے، محاورہ بن جاتے ہیں. اور اکثر ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کیونکہ اس لیے علم ہے کہ اکثر لوگ وہاں اپنے جھوٹ کو پکا کرنے کے لیے اور سچ بنا کر دکھانے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے یقین کریں کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ سچ ہے. اتنی گہرائی کے ساتھ جھوٹ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، راست ہو چکا ہے، گہری جڑیں پڑ چکا ہے کہ ایک دو دفعہ ہلانے سے یہ جھوٹ کا پودا اکھڑا نہیں جائے گا. بار بار مسلسل توجہ کی ضرورت ہے. جس طرح آپ اکثر زمیندار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کھیتوں میں جب غیر پودے داخل ہو جائیں اور گہری جڑیں پکڑ جائیں تو ایک یا دو مرتبہ کی نرائی ان کو اکھیڑنے کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی. ایک دفعہ آپ محنت کرتے ہیں، نرائی کرتے ہیں، پھر دوسری دفعہ کرتے ہیں، پھر تیسری دفعہ کرتے ہیں اور بظاہر سے خالی ہو جاتا ہے لیکن جڑیں موجود ہوتی ہیں. اس لیے چوتھی دفعہ پھر ضرورت پیش آ جاتی ہے. بعض دفعہ کھیتی میں سال محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر موقع
ماحول میں وہ جڑی بوٹیاں موجود رہیں تو ایک ذمہ دار کتنا بھی نیمبو کی کیوں نہ ہو، کتنی احتیاط کے ساتھ بھی اپنے کھیت کو ان غلط بوٹیوں سے پاک کرنے والا نہ ہو، پھر بھی بار بار ماحول سے اڑ کر اس کے کھیتوں میں بھی وہ غلط جڑی بوٹیاں جڑ سکتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پاکستان کی اہمیتوں پر یہی حال ہے۔ سال ہر سال سے جماعت احمدیہ کے مختلف ادارے، جماعت احمدیہ کی مختلف تنظیمیں کوشش کرتی ہیں اور کرتی چلی آ رہی ہیں، لیکن کیونکہ ماحول بہت گندا اور بھوکا ہو چکا ہے، اس لیے ہر طرح سے جھوٹ داخل ہوتا چلا جاتا ہے اور بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ان ملکوں میں آنے والے ان ملکوں کو وہاں کے مقابلے پر ایک فائدہ اور ایک فوقیت حاصل ہے۔ یہاں اگر وہ دیانتداری اور تقویٰ کے ساتھ جھوٹ کے پودے کو دب کرنے کی کوشش کریں گے تو چونکہ باہر کے معاشروں میں یعنی مغربی دنیا کے معاشرے میں جھوٹ کی عادت نہیں ہے، بہت اونچے مقامات پر بڑے مقاصد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ روزمرہ کی شہری زندگی میں جھوٹ ایک شاذ و نادر کی چیز ہے، پکے ہوئے مجھے بھی بول دیتے ہیں، لیکن عام سوسائٹی جھوٹ نہیں بولتی، وہ واقف ہی نہیں کہ جھوٹ بولا نہیں جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ایک دفعہ آپ کی صفائی ہو جائے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس بات کی بھاری توقع کی جا سکتی ہے کہ لمبے عرصے تک آئندہ آنے والے نسلوں تک بھی آپ لوگ جھوٹ سے پاک رہیں گے۔ اس لیے یہاں آ کر پناہ لینا ہے تو خدا کی پناہ لیں اور شیطان سے پناہ لیں۔ ہجرت کرنی ہے تو وہ ہجرت کریں جو اللہ اور رسول کی طرف سے ہجرت پورا کرتی ہے، اور اس ہجرت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جھوٹ کی سرزمین سے ہجرت کر کے سچائی کی زمین میں داخل ہو جائیں اور سچائی کی پناہ میں آ جائیں۔ یہ کام بہت مشکل اور محنت طلب ہے، اور اس میں یہ کہنا کہ فلاں جماعت کا عہدیدار ہے، فلاں اس حیثیت کا آدمی ہے، فلاں چندے دیتا ہے، فلاں نمازیں پڑھتا ہے اس لیے جھوٹی بولتا ہوگا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ بعض برائیاں بعض نیکیوں کے ساتھ بھی طلب کی جاتی ہیں، اور اگر توجہ نہ کی جائے تو رفتہ رفتہ نیکیوں کو کھاتی ہے۔ اسی طرح بعض نیکیاں برائیوں کے کو رفتہ رفتہ ظاہر کرتی چلی جاتی ہیں، اور یہ مستقل زندگی کی جدوجہد ہے۔ اس لیے یہ کہنا بھی درست نہیں کہ کیونکہ فلاں شخص میں فلاں نیکی ہے اس لیے وہ جھوٹ سے بالکل پاک اور آئی ہے، اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ کیونکہ فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے اس لیے وہ نمازیں بھی نہیں پڑتا، اس کا خدمت کرنا بھی بےمان کا مطلب ہے، اس کا چندے دینا بھی بےمان کا مطلب ہے۔ یہ دونوں انتہائی ہیں جو غلط ہیں۔ مومن کو سستا کے ساتھ کام لینا چاہیے، حقائق کے ساتھ ساتھ بولنا چاہیے۔ وہ لوگ جو یہ کہنے دیتے ہیں کہ معاشرے دیتے کہ نمازیں پڑھتا ہے، ایسی چندے دیتا ہے اور جھوٹ بول گیا، یہ ایک محض گھٹیا کھانا انگریزی ہے۔ ہر چیز کے اپنے اپنے کام ہیں، اپنے اپنے مقامات ہیں، اور زندگی کو اس طرح نہیں لیا جا سکتا کہ یا کلیتاً پاک ہو یا کلیتاً بند ہو۔ دونوں آمیزشیں ہیں، بدی کی اور حسن کی اور پاکی کی، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مومن کا کام ہے جدوجہد کرتا چلا جائے، اپنی بدیوں کو کم کرتا چلا جائے اور اپنی نیکیوں کو بڑھاتا چلا جائے۔ اس حقیقت پسندی کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے آگے قدم بڑھانے ہیں، اور اس اصلاح کی جستجو میں سب سے پہلے سچ کی جستجو ضروری ہے۔ اگر برائیاں ہٹانی ہیں اور رفتہ رفتہ ہر قسم کی بدیوں سے پاک ہونا ہے تو سب سے پہلا قدم جھوٹ سے پاک ہونے کا قدم ہے۔ اس دفعہ جو لوگ باہر سے تشریف لائے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن میں ضروری علم ہے جو نہیں آ رہے ہیں، اور ہندوستان کے اپنے پیچھے اس طرح ایک جھوٹ کی لکیر چھوڑانے ہیں
جس طرح سانپ چلتا ہے تو اپنے پیچھے رستے پہ لکیر کھول رہا ہے. ان لوگوں کے نام ظاہر کرنا یہ تو ناجائز ہے، نامناسب ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا کہ کتنے ہیں، لیکن بعض کے جانے کے بعد ان کے بعد میرے ریلوے میں آئے اور مجھے اس کی تکلیف پہنچی. اس لیے میں نے شروع سے فیصلہ کر لیا کہ جرمنی کی جماعت میں جو خطبہ ہوگا اس میں سب سے زیادہ اہم نصیحت جھوٹ سے پرہیز کی نصیحت ہوگی. جھوٹ کے متعلق قرآن کریم نے جو مختلف مواقع پر بڑی شدت کے ساتھ اس سے باز رہنے کی ہدایت فرمائی ہے، اس میں سب سے زیادہ زور اس طرح میں دیا گیا کہ جھوٹ کو شرک کے ہم اللہ تعالیٰ دے دیا ہے. جھوٹ اور شرک کو آپس میں اس طرح جوڑ کر بیان کیا گیا ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ کی نفسیات ایک شرک کی نفسیات کے مشابہ ہیں. دونوں کی بنیادیں ایک جیسی ہیں. آگے جا کر کچھ رستے بدل جاتے ہیں اور بظاہر اختلافات ہو جاتے ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں دونوں، لیکن حقیقت میں جھوٹ اور شرک دراصل ایک ہی جڑ کے دو درخت ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ شرک خفی تو خالصتاً جھوٹ پر پڑتا ہے اور جھوٹ شرک پر پڑتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نظارہ ایک تصور باندھیں ایک خرگوش کا جو ایک گھاس کے چھوٹے سے میدان میں کسی جگہ کے باہر گزرتا ہے اور اس میں جھاڑیاں ہوتی ہے. جب وہ کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے، کسی کتے کی آواز سنتا ہے یا شکاری درندے کا سایہ پڑتا دیکھتا ہے تو ایک دو چھلانگیں لگا کر وہ کسی جھاڑی میں گھس جاتا ہے. ایسی چاروں طرف جھاڑیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہاں مجھے پناہ ملے. اور جب تک پناہ کا یقین نہ ہو وہ اس کھلے میدان میں ضرورت کے ساتھ آ کر گھاس چر نہیں سکتا. یہی حال جھوٹے کا ہے، اور وہ جھاڑیاں جھوٹ کی جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ اس کی پناہ گاہ ہوتی ہیں. اور گھاس کے میدان کی مثال اس کی بدلوں کی مثال ہے. ایک جھوٹا شخص جب برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پکڑا نہ جائے اور اسے سزا نہ ملے. لیکن ہر برائی کے وقت اس کا سہارا جھوٹ ہوتا ہے اور اس کی نیت میں یہ سہارا داخل ہوتا ہے. اگر وہ برائی کے وقت اپنی نیت کا تجزیہ کرے اور یہ سوچے کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو میں کیا کروں، اس وقت دراصل اس کی نیت کی حقیقت اس پر واضح ہو سکتی ہے. لازماً بھاری ایکسپیرئنس اپنے نفس کو یہ جواب دے گی کہ میں یہ بہانہ بناؤں گا اور وہ بہانہ بناؤں گا، یہ جھوٹ بولوں گا یا وہ جھوٹ بولوں گا. جو نسبتاً بیوقوف لوگ ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور جو نسبتاً چالاک لوگ ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور دونوں جھوٹ کے سہارے رہتے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کو اچھا بہانہ بنانا نہیں ہوتا ہے اور چالاک آدمی نسبتاً زیادہ دیر سے بہانے بناتے ہیں. لیکن جتنی بھی جھاڑیاں کی بنا رہے ہیں وہ ساری جھوٹ. اگر ان کے سامنے یہ سوال تو پیش ہو اگر میں پکڑا جاؤں گا تو میں کیا کروں گا اور جواب یہ ہو کہ میں سچ بولوں گا، تو پھر وہ اس گھاس کے میدان میں چھلانگ لگا کر بے فکر ہو کر وہ گھاس کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، کیونکہ جھوٹ کی جھاڑیاں اس سے دور ہٹ گئے ہیں اور اس لیے اسے کوئی اور جھاڑی دکھائی نہیں دے گی اور وہ محسوس کرے گا کہ وہ میں ننگا ہو گیا. اور اگر واقعی کوئی جرم سے سرگرم ہو اور پکڑا جائے تو پہلے نیت نہ بھی ہو تو بہت بڑا اطلاع انسان پر پیش آتا ہے اور اس وقت وہ کہتا ہے اچھا پھر عزت اور جھوٹ ہو گیا.
تو جس شخص کی پناہ جھوٹ ہے اس کی ذات میں خدا کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے تمہیں یہ سکھایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی شیطان رجیم سے، اور شیطان رجیم جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی ایک مجسم شکل کا نام شیطان ہے۔ تو ایک طرف تو خدا نے اسے یہ سکھایا ہو کہ قدم قدم پر یہ دعائیں مانگو، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، دوسری طرف ہر قدم پر وہ جانتا ہو کہ خدا کی پناہ اس کے کام نہیں آئے گی، اس کا دل گواہی دیتا ہو کہ یہ کل کی پناہ ہے، اصل پناہ شیطان کی پناہ ہے۔ ہر طرف سے وہ جھولی کھول کر مجھے اپنی جھولی میں پناہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے اور کہتا ہے اٹھ لو، جس طرح ماں اپنی گولی پھیلا دیتی ہے بچے کو اٹھانے کے لیے، اس طرح وہ شیطان کی گولی کو دیکھتا ہے اور اس میں چھلانگ لگا کر پناہ دینے کی نیت سے ضرور کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور تیسری دنیا ہو یا کوئی اور دنیا، جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کو جھوٹ اور جرم کا یہی رشتہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان جھوٹ کی جھاڑیوں کو اکڑ کم کیا جائے اور ہر قدم پر یہ فیصلے کیے جائیں کہ اگر مجھ سے کوئی جرم سرزد ہو تو میں نے جھوٹ کی پناہ ہرگز نہیں دینی، اور اس فیصلے کے بعد جرم کی سزا قبول کرنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر دیا جائے۔ ایسی صورت میں بسا اوقات اللہ تعالیٰ مقصد فرماتا ہے اور ایسا شخص اسلام میں ڈالا ہی نہیں جاتا، اور اگر ڈالا جاتا ہے تو کیونکہ خدا کی خاطر اور توحید کی خاطر وہ اس خدا کو خوشی سے قبول کرتا ہے، اس کے اندر غیر معمولی پاک تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے جب تک یہ جھوٹ کی جھاڑیاں ہیں آپ کو علم ہی کوئی نہیں کہ خدا کی پناہ میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جب تک آپ خدا کے لیے پناہ گاہیں، خدا کی پناہ گاہیں ڈھونڈے نہیں، نہ آپ پناہ میں آ سکتے ہیں نہ آپ دنیا کو پناہ میں لا سکتے ہیں۔ یہ گہرا مسلسل مضمون ہے، جھوٹوں کو خدا کی پناہ میں ملا جاتا ہے اور جھوٹے دنیا کو پناہ نہیں دے سکتے، اور خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں خدا کی پناہ کی طرف بلا رہے ہیں، کیسے پناہ دے سکتے ہیں؟ بس اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، غور کریں اس پر۔ خدا روزمرہ کی زندگی میں نہیں داخل ہوگا جب تک آپ جھوٹ سے چھٹکارا حاصل نہ کریں، اور خدا تعالیٰ کی پناہ کے نشان آپ نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ جھوٹ کی پناہ گاہوں سے منہ موڑ نہ دیں۔ اور یہ نشان جھوٹ کی جگہ لینے آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ کچھ سچے نشانات نہیں ہیں، یہ ایسے نشانات ہیں جو روزمرہ مومن کی اور سچے مومن کی زندگی میں اس کے سامنے ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی ساری زندگی خدا کے سہاروں پر چلتی ہے، خدا کے سہاروں پر ہی اس کا زندگی کا سفر ہوتا ہے، اور خدا کی پناہ گاہوں کے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ یہ وہ تجربہ ہے جو سچے کے نزدیک ہوتا ہے، اور اس تجربے کے بغیر مومن کی زندگی کا تصور بھی نہیں کرا ہوتا۔ اس لیے میں آپ کو پھر تاکید سے کہتا ہوں کہ جھوٹ سے استغفار کریں اور جھوٹ سے توبہ کریں، ورنہ آپ کا خدا سے سچا تعلق نہیں قائم ہوگا۔ باقی سب باتیں کرتی ہیں۔ جھوٹ سے توبہ کرنا ایک قدم کی توبہ نہیں ہے، بہت سے قدم اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ جب آپ جھوٹ سے توبہ شروع کریں گے تو ایک جھاڑی کے بعد آپ کو دوسری جھاڑی دکھائی دینے لگے گی، ایک جھاڑ پھیریں گے تو ایک اور جھاڑی دکھائی دینے لگے گی۔ اور آپ نے چونکہ اکثر ذمہ دار لوگ ہیں، آپ اس بات کو ذاتی تجربہ رکھتے ہوں گے کہ کھیتوں کی صفائی کے وقت جب انسان پہلی صفائی کرتا ہے
تو ظاہر ہونے والی نظر آنے والی جھاڑیوں کے بعد پھر ان کے پیچھے چھپی ہوئی دوسری جھاڑیاں اور جڑی بوٹیاں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں. ان کی صفائی کرتے ہیں تو پھر کچھ جڑیں پھر نکال دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ اور بھی صفائی ہونے والی ہے. صفائیوں کا سلسلہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے. ایک سلام میں یہ سارے مناظر طے نہیں ہو سکتی. یہ ساری مناظر ایک سلام میں طے نہیں ہو سکتی، لیکن ایک سلام جو زیادہ نہیں لگانی ہوگی اس کے بغیر اگر سلام ہوگی تو ابھی نہیں مل سکتی. اس لیے ہر وہ شخص جو اس رستے پر قدم بڑھانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے نمونے کی ایک بد عادت چن لے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرے. بہت سے اور بھی ایسے محرکات ہیں جو سوسائٹی میں جھوٹ کی مدد کرتے ہیں. جہاں تک عمومی معاشرے کا تعلق ہے ان سے بھی ہمیں پرہیز کی ضرورت ہے تاکہ ماحول بھی ایسا بنے جو سچوں کے لیے سازگار ہو جائے. ان بد خصال عادتوں بد خصلتوں اور بد عادات میں سے ایک عادت ہمارے ملک میں بیٹھ کر گپے مارنا ہے. اور یہ وہ عادت ہے جو آگے کے جھوٹ کو پیدا کرنے میں بہت ممکن بنتی ہے. دوست بیٹھتے ہیں اور اتنا وقت ان کو مل جاتا ہے پتہ نہیں کہاں پہ کہ مریض سے لگا کر گپے مارتے ہیں. اور جس کو وہ گپ کہتے ہیں اس کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہے. اور چونکہ مشغلے کی باتیں ہوتی ہیں بعض ایسی زمینیں ہوتی ہیں جن کو نو مین لینڈ کہا جا سکتا ہے. وہ دراصل نہ جھوٹ کی زمین ہوتی ہے نہ سچ کی زمین ہوتی ہے. جتنے لطائف ہیں جتنی کہانیاں ہیں مجالس کی گپ شپ ہے یہ اسی زمین سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر مشتبہات کے طور پر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو بادشاہوں کی رسمیں ہوا کرتی ہیں جن کی وہ حفاظت کرتا ہے اور اگر ان لوگوں میں جو غیر چلا جائے تو وہ سزا پاتا ہے. جو خدا تعالیٰ کی حدود ہیں وہ ان رسموں کا مقام رکھتی ہیں جن سے تجاوز کرنا خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کا مدعو بنتا ہے. فرمایا الحلال بین والحرام بین. یہ خدا کی رکھیں جو ہیں یہ ہمارے لیے حرام ہیں. یہ بڑی بڑی کھلی اور واضح رکھتے ہیں ان کی سرحدیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں. والحرام بین والحلال بین. اور اسی طرح وہ باتیں جن کی خدا نے اجازت دے رکھی ہے کھلم کھلا صاف طور پر ہمیں معلوم ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. ان دو کے درمیان کچھ ایسی زمینیں ہیں جنہیں مشتبہات کہا جاتا ہے. یعنی جسے ہم آج کل کی اصطلاح میں فوجی اصطلاح میں نو مین لینڈ کہہ سکتے ہیں. یا دو ملکوں کے بارڈرز کے درمیان جو چھوٹا سا علاقہ چھوٹی سی سڑک ہوتی ہے جس کو نہ ایک قبضہ کرتا ہے نہ دوسرا قبضہ کرتا ہے. آپ اس میں وہ بھی نو مین لینڈ ہے. ہمارے بعد جو سرمایہ اپنی جگہوں کو نو مین لینڈ میں چلاتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں. لیکن بھیڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر طرف منہ مارتی ہیں. اس لیے ہر بھی بعید نہیں کہ وہ بھیڑیں بادشاہ کی رکھ میں بھی داخل ہو جائیں. اس لیے اپنے اعمال کی نگرانی رکھو. جہاں تم سمجھتے ہو کہ کوئی خطرے کی بات نہیں واضح طور پر حرام بات نہیں ہے اس لیے کرنے میں حرج نہیں وہاں خطرہ ضرور پیش آتا ہے کیونکہ انسانی فطرت بھیڑوں کی طرح ہر جگہ منہ مارنے کی عادی ہوتی ہے. اور جس طرح بھیڑوں کو عقل نہیں ہوتی کہ کہاں منہ مارنا ہے اسی طرح انسان جرموں کے ارتکاب میں بھیڑوں کا سمرتبہ رکھتا ہے. اور رفتہ رفتہ عام گھاس کے میدان سے ہٹ کر جب ہری بھری وہ گھاس نظر آئے جو بادشاہ کی رکھ میں خاص طور پر پائی جاتی ہے تو دن میں جیسے پیدا ہو جاتی ہے لاگت پیدا ہو جاتی ہے اور جو مارنے سے انسان اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. اسی طرح گپوں کا حال ہے. گپیں بھی درحقیقت کے نو مین لینڈ ہیں جو پھر غافل جھوٹ میں داخل ہو جاتی ہیں. اور
گپ کی وجہ سے جھوٹ کی شرم اٹھتی چلی جاتی ہے. اس لیے گپ شپ کی مجالس میں بھی اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور بار بار اپنے آپ کو غلط بیانی سے اور مبالغہ نیندوں سے روکیں گے نہیں تو لازم ہے کہ آپ چلتے چلتے پھر جھوٹ میں بھی داخل ہو جائیں گے اور اس طرح ایسی سوسائٹیوں میں جھوٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. ایک دوسری عادت جو ہمارے ملکوں میں ہے وہ غیر ذمہ داری کی بات کرنا ہے. اس کے نتیجے میں بھی انسان بلاخر جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے یا بعض دفعہ شرم محسوس کر کے مجبوراً اپنے آپ کو ایک قابل شرم بات سے بچانے کے لیے جھوٹ کی بنا لینے کی ضرورت ہو جاتا ہے اور ایک جھوٹ سے پھر دوسرا جھوٹ دوسرے جھوٹ سے تیسرا جھوٹ شروع ہو جاتا ہے. غیر ذمہ داری کی مثال یہ ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا سلام بات ہو گئی ہے تو اس نے جھوٹ نہیں بولا, اندازہ لگایا کہ ہو گئی اور کہہ دیا کہ ہو گئی. آپ جب گفتگو کرتے ہیں وہ بات نہیں ہوئی ہوتی تو یہاں وہ پھنس جاتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اس نے سچ بولا تھا بجائے سچ بولنے کے اور یہ کہنے کے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی میں نے اندازہ لگایا. کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ سے یہ بات کی تھی صحیح مطلب نکلتا تھا اور اتنا میں نے سچ بولا ہے فلاں شخص نے جھوٹ بولا ہے. اور اس طرح ایک سے دوسری سے تیسری بات چلی جاتی ہے. مجھے بار بار تجربہ ہوا ہے کہ ایسے لوگ جو غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں وہ بلاخر جھوٹ بولنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. بات کو ذمہ داری سے کرنا چاہیے, جتنی بات معلوم ہے اتنی کرنی چاہیے, جو معلوم نہیں اس کے مطابق اقرار کرنا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہ تو عمومی معاشرے کی باتیں ہیں جن میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. پھر لطیفہ گوئی کی خاطر جیسا کہ گپ شپ کی مجالس میں ہوتا ہے, کیونکہ لطیفہ فرضی بات ہے ہنسانے کی خاطر کی جاتی ہے, اس لیے بعض بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعات کی دنیا میں بھی ہنسانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ لطیفہ ہوگا. اور اس بد احتیاطی کی وجہ سے بھی ہمارے بہت سے خاندانوں میں جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک بچے نے آ کے گپ مار دی اور لوگوں نے ایجان پیدا کر دیا. کچھ دیر کے بعد کہا کہ نہیں یہ سب بات نہیں تھی اور بڑا لطف اٹھایا اور سارے لوگ ہنس پڑے کہ خوب اس نے شرارت کی. اس کا نام شرارت کر دیتے ہیں. کسی شخص پر ہنسانے کے لیے اس کی کبھی جھوٹی بات بیان کرتی جو اس غریب نے نہ کی ہو, لوگ اس پر ہنس سکتے ہیں اور دو ہی جرم کا مرتکب ہوتے ہیں. ایک تکبر کے اور اپنے بھائی کو حقیق دیکھنے کے, دوسرے جھوٹ بولنے کے یا جھوٹ کی حمایت کرنے کے مرتکب بننے کے. تو چھوٹے چھوٹے سے ایسے رجحانات ہیں ہمارے معاشرے میں جو جھوٹ کے مددگار ہوتے ہیں اور جھوٹ کو پالنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بس تمام سوسائٹی کی آداب پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے اور ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جس سے جھوٹ کم کرے گا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر شخص نگران ہو. آپ سب کسی نہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں, سب وہ گھر کی ہو یا باہر کی ہو, وہاں جب اس قسم کی باتیں ہوں جن کے متعلق میں نے بتانے لی ہیں جن کے متعلق خطرہ ہے کہ وہ جھوٹ کی افزائش کریں گے, تو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ درست طریقے نہیں ہے. اور ایسا شخص جو جھوٹ کا سہارا لے کر مجلس میں ہر روزی بننے کی کوشش کرتا ہے, زیادہ باتوں بنتا ہے, زیادہ ہنساتا ہے, بجائے اس کے اس کو جنون بنایا جائے, اس کے وہ ڈسکریج کرنا چاہیے, اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اگر ایسی شخص کی باتوں پہ پہلے مجلس ہنسنا بند کر دیں تو کیا بڑی زیادہ بات نہیں, کوئی جھوٹ والی بات ہے, جھوٹ بول کے تو ہمیں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے شخص کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی بلکہ سوسائٹی سے جھوٹ کی حوصلہ شکنی ہوگی. بہرحال نگرانی کی ضرورت ہے اور ہر پہلو سے ہر جنس سے نگرانی کی ضرورت ہے. نظام جماعت کو سب سے پہلے تو مستقل ہو جانا چاہیے اور وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور پھر جماعت سے تصدیقیں چاہتے ہیں تاکہ ان کو دنیا کے فوائد پہنچیں, ان کو یہ کھول کر بتا دینا چاہیے
اگر ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تو ہماری طرف سے تمہیں کسی قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا. ایم پی ہو یا نہیں ہو یہ الگ ہے، لیکن ہم جھوٹوں کے بدلدار نہیں ہیں. اور یہ اعلان کھول کر سب تک پہنچا دینا چاہیے. جب تک کہ وضاحت نہیں ہوئی اس وقت تک جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے اگر سر سے نظر کر لیا جائے تو اس خیال سے کہ ایک گندی عادت میں مبتلا لوگ آ گئے ان کو اٹھا لی، ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلنا چاہیے. اس پہلو سے اگر نظر انداز کر دیا جائے تو ایسا مذاکرہ نہیں ہے، لیکن توبہ کی طرف مائل کرنے کے بعد اس بات کا اقرار لے کر کہ آئندہ آپ کسی دنیا وقت من سے خاطر جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اگر بولیں گے تو پھر ہم سے کسی خیر کی توقع نہ رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں سر سے نظر کا کہ جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے اس کی تصدیق کرے جماعت. ہر کسی جھوٹ کی جماعت میں تصدیق نہیں کرنا، اس کا سوال نہیں کر رہا تھا. مطلب یہ ہے کہ جماعتی پہلو سے اس کو سزا نہ دی جائے اگر پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آئندہ کے لیے کوئی انسان ہوا کرتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے سختی سے ایسے لوگوں کا معافلہ ہونا چاہیے. دوسرا، دوستوں کی مجالس کو بھی نگران ہونا چاہیے اور اپنے دوستوں میں یہ بات عادتاً کہنی چاہیے، یعنی اسے مستقلاً اپنے روزمرہ کی گفتگو میں عادت کے طور پر داخل کر لینا چاہیے کہ جھوٹ کے خلاف باتیں کریں، جھوٹ کے بد اثرات کے متعلق باتیں کریں، یہ بتائیں کہ کس طرح سوسائٹیاں تباہ ہوئی ہیں، کس طرح ہمارا ملک پاکستان یا ہندوستان یا دوسرے ممالک جھوٹ کی وجہ سے موت کے کنارے تک پہنچے ہیں. تمام اخلاقی قدریں تباہ ہو گئی ہیں، کسی پہلو سے سوسائٹی میں امن نہیں ہے. اگر جھوٹ نہ ہو تو رشوت پنپ ہی نہیں سکتی. اگر جھوٹ نہ ہو تو جرائم کے ارتکاب کو ایسی پوری چھوٹ مل ہی نہیں سکتی جیسے کہ ہمارے لیے مل ہوئی ہے. جھوٹ نہ ہو تو انصاف لازمی نافذ ہوتا ہے. یہ جو نا انصافیاں اور ظلم جتنے بھی چل رہے ہیں، غریبوں کی جگہ تقدے، چوری، ڈاکے، تمام کی بنیاد دور کر اور کھول کر مجالس میں ایسی باتیں کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ ہمیں ان عادتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جھوٹ کے معاملے میں گھروں میں بھی جہاز ہونا چاہیے. وہ مائیں یا والدین جو خدا تعالیٰ کی مدد کے ساتھ پاک طبیعت رکھتے ہیں ان کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اس معاملے میں پوری سختی کرنی چاہیے. سختی سے مراد یہ ہے کہ جو غیر نالج ہیں، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سلسلے میں اپنی ناراضگی کا کھلا کھلا اظہار کرنا چاہیے تاکہ بچے کو محسوس ہو کہ اس کی اس حرکت سے والدین کو سخت تکلیف پہنچی ہے اور اس نے اپنا پیار چھوڑ دی، ان سے حاصل ہونے والا پیار چھوڑ دیا. کئی طریقے ہیں جن کے ذریعے بچے کو بڑی سخت کے ساتھ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. دوسرے یہ کہ اس ماحول میں ہونے والے بچے بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنے والدین یا بڑے بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ سچ بولنے والے کیونکہ یہ بھی میں نے زیادہ مجھے دیکھا ہے ہندوستان میں بھی اور یہاں بھی جو بچے شروع میں یہاں آ گئے اور یہاں کے ماحول میں بڑے بڑے ہیں، خدا تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ان میں سچ بولنے کا رجحان اپنی بڑی نسلوں سے زیادہ پایا جاتا ہے. اس لیے بچوں کو بھی میں نگران بناتا ہوں کہ وہ اپنے والدین اور بڑوں بزرگوں کے نگران بنے اور جب ان سے وہ ایسی بھول کا حرکت طرح بندی دیکھیں جس سے پتہ لگے کہ وہ روح کی طرف مائل ہیں یا ترنت بولتے ہیں کہ بچوں کو سمجھانا چاہیے. یہ خیال دل سے نکال دیں کہ بچے اگر بڑوں کو سمجھائیں کہ یہ بے ادب نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بزرگوں کو سمجھایا اور دو باتیں کر کے سمجھایا، بلکہ ہر نبی اپنے وقت کے بزرگوں کو سمجھاتا ہے. بچپن سے ہی وہ یہ اصول رکھتا ہے کہ وہ بڑوں کو بھی سمجھاتا ہے، چھوٹوں کو بھی سمجھاتا ہے. سمجھانے کے معاملے میں
عمر کا تفاوت کوئی حیثیت نہیں رہتا. بس بعض دفعہ تو بچے کا سمجھانا زیادہ طور پر اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے آپ کے یہاں ہماری جماعت میں جتنے بچے ہیں ان کو بھی یہ جہاز عالم اپنے ہاتھوں میں تھام دینا چاہیے اور اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو جب وہ اردو بول کر دیکھیں تو ان کو روکیں, ان کو کہیں کہ یہ اردو بات ہے, اسلام کے خلاف ہے, قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے, انبیاء کی سنت کے خلاف ہے, ایک قسم کی قومی خودکشی ہے. تم جھوٹ بول کر نہ خدا کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے. ایسی سادہ باتیں کہہ کے اگر بچہ بھی اپنے والدین یا گھروں کو دودھ سے پاک رہنے کی ہدایت کرتا ہے تو اس کا والدوں کا بہت بڑا گہرا اثر ہے. بلکہ بچے کی بات والدہ بڑے سے بھی زیادہ جن کو کاٹتی ہے اور شرمندہ کرتی ہے. بس ساری سوسائٹی کو دودھ کے خلاف علم جہاز بلند کرنا چاہیے. بڑھا کے لیے سچ کا فائدہ دنیا میں توحید کے قیام کے لیے سچ کا علم بلند کرنا ضروری ہے. ہمیں تو سچائی کے معاملے میں ساری دنیا کا رہنما بننا ہے. ایسے اعلیٰ اور پاک نمونے ان کے سامنے پیش کرنے ہیں. دنیا ہم سے سچ کو سیکھے اور سچ کی باری قرآن اختیار کرنا سیکھے. ہر مقام پر سچ ہماری پناہگاہ بنے اور کبھی بھی ہم جھوٹ کی شیطانی پناہگاہوں کی طرف نہ دوڑیں. یہ توحید خالص ہے جو زندگی کا پیغام ہے. اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو توحید کے بغیر آپ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے. کوئی دنیا کی قوم بھی دنیاوی مطالب کے لیے توحید کی حقیقت کو پائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور سچائی پر قائم ہوئے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے یہاں کی جو مغربی قومیں دنیا میں ترقی کر رہی ہیں یہ نسبتاً ایک دائرے میں سچی ہے اور سچائی ہی کی برکت ہے جس کو میں توحید بھی کہتا ہوں. میرے نزدیک سچ اور توحید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اس لیے جو کچھ انہوں نے پایا ہے یہ بھی توحید ہی کی برکت سے پایا ہے. اگر اپنی زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی یہ توحید کو اختیار کریں تو دنیا کے لحاظ سے بھی انسان ترقی اختیار کریں اور دین کے لحاظ سے بھی انسان ترقی اختیار کریں. اس کام کے لیے خدا نے جماعت احمدیہ کو قائم کیا ہے. اس لیے آپ پر گنا فرض ہے کہ آپ سچائی میں نہ صرف ان قوموں کے ہمدردہ ہوں بلکہ ان سے آگے نکلیں اور سچائی کی باریک راہیں بھی ان کو دکھائیں اور تقویٰ کے اعلیٰ مقامات کی طرف ان کو بلائیں. یہ مراتب یہ بلند اخلاقی مراتب سچائی کے سوا ممکن نہیں. اس لیے ہر جگہ ہر ماحول میں ہر مجلس میں جھوٹ کے خلاف جہاد کریں اور سچائی کا رسام نہ ہوں. اور یہ دوسرا آزما کے دیکھیں کہ جب سارے سہارے آپ خود ارادہ توڑ دیتے ہیں اس لیے کہ انتظامی سہارے ہیں اس وقت خدا ضرور آپ کا سہارا بنتا ہے. اور جب خدا سہارا بنتا ہے تو حیرت انگیز طور پر وہ ظاہر ہوتا ہے اور حیرت انگیز طور پر انسان کا دل خدا کے وجود یقین سے بھر جاتا ہے. یہ کوئی موروثی یقین نہیں ہوتا بلکہ خود کمایا ہوا یقین ہوتا ہے. جرمنی سے بارہ مسلمانوں نے دیکھے کہ ایسے خط لکھے ہیں جن سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد سے یہاں بھی سچ کا قائم جو مواحد پہلے خدا کے موجود ہیں جو اطلاعوں کے وقت سچ بولتے ہیں جو خطروں کی آنکھوں میں آنکھیں مار کے سچ بولتے ہیں. جب دو فیصلے کے سامنے ہوتے ہیں یا جھوٹ کی بنا دینے یا سچ بول کر سزا پانی ہے یا اس ملک سے واپس چلے جانا ہے اس قسم کے بعد فیصلے جب ان کو درپیش ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل اور اپنی توفیق سے وہ سچ بولتے ہیں اور پھر وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ جن خطرناک نتائج کو قبول کرنے کے ارادے سے انہوں نے سچ بولا تھا وہ خطرناک نتائج اس طرح چل جاتے ہیں جیسے ان کا وجود کوئی نہیں. خدا تعالیٰ ویس کے ان کی حفاظت کرنا ہے. بس سچ بولنا ہے خاص خدا لازم حفاظت فرمائے یا نہ کرنا ہے.
اس کا نام توحید ہے. یہ مشرط اور سودا بازی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سچ کی پناہیں یقیناً سچی ہیں، اور انسان سچ کی پناہ لینے کے نتیجے میں اکثر صورتوں میں عمل میں آ جاتا ہے، اور جھوٹ کی پناہیں یقیناً جھوٹی ہیں، اور اکثر جھوٹ کی پناہ آج بھی ہوتی ہے اور سچ بھی ہوتی ہے. اور بالحقیقت جھوٹ آپ کو کسی خطرے سے بچا نہیں سکتا، کیونکہ جھوٹ کی پناہ بھی جھوٹی ہوا کرتی ہے. بس اگر عقل سلیم اختیار کرنی ہے، گہرے طور پر حالات کا جائزہ لینا ہے، تو اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں. خدا کی خاطر کریں یا بالآخر اپنی خاطر کریں. بچنا ہے تو سچ کی پناہوں میں بچ سکتے ہیں، اگر ہلاک ہونا ہے تو پھر جھوٹ کی پناہیں آپ کی ضرورت پڑی ہیں، بے شک انہیں اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پوری گہرائی کے ساتھ اور باریک نظر کے ساتھ سچائی پر قائم رہیں، اور بڑے سے بڑے اطلاع میں کسی جھوٹے خدا کی پناہ میں نہ آئے، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ توحید کے سائے میں مرنا بہتر ہے بنسبت جھوٹ کے سائے کی بظاہر زندگی. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. وذكروا ويستجيب لكم ولذكر الله